السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مکاتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہان ممالک کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب۔ مسیلمہ کذاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو مکتوب روانہ کیا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی۔ مسیلمہ کذاب وہ شخص ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کی تھی۔ یہ قبیلہ بنی حنفیہ سے تعلق رکھتا تھا جس کا نام مسیلمہ کذاب بن سمامہ بھی تھا، جو کہ یمامہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنا خط دے کر 2 قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیے، جس میں اس نے لکھا، میں بھی منصب نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ دار ہوں۔ یہ ہمارے بنی حنفیہ اور قریش کے مابین آدھا آدھا مشترک ہے، یعنی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھے ملک کی سربراہی طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا، کیا تم بھی مسیلمہ کذاب کی نبوت کو مانتے ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قاصدوں کے قتل کی ممانعت کا دستور نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ اس خط کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکتوب گرامی ارسال فرمایا تھا جس میں لکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام سلام ہو، اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد، یہ سرزمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کا سربراہ بنا دیتا ہے۔ انجام کار متقین کے حق میں ہوگا۔ مسیلمہ کذاب معجزات گڑھنے کی کوشش کی جس کے نتائج اس کی مرضی کے خلاف ہی رونما ہوا کرتے تھے۔ امام ابن کثیر نے علماء تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو اس کا پانی بڑھ گیا۔ مسیلمہ کذاب نے بھی اسی طرح کرنا چاہا اور ایک کنویں میں تھوک دیا تو اس کا پانی خشک ہو گیا، دوسرے کنویں میں تھوکا تو اس کا پانی کھارا ہو گیا۔ اس نے وضو میں استعمال شدہ پانی کھجوروں کے پودوں کو دے دیا جس سے وہ سوکھ کر لکڑی ہو گئے۔ اس کے پاس بچے لائے گئے تاکہ وہ برکت کے لیے ان کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ اس نے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا تو ایک کا سر گنجا ہو گیا اور دوسرے کی زبان ہکلانے لگی۔ ایک آدمی کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اس نے اس کے لیے شفا کی دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ مسیلمہ کو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نے واصل جہنم کیا۔ حضرت واشی کا کہنا ہے کہ اسلام لانے سے قبل میرے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور اس کے نتیجہ میں مجھے غلامی سے آزادی ملی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو میں طائف بھاگ گیا اور جب اہل طائف کا ایک وقت مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا تو میں نے شام یا یمن کسی دوسرے ملک بھاگ جانے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں کسی نے مجھ سے کہا، تیرا بھلا ہو، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی شخص کو ہرگز قتل نہیں کرتے جو کلمہ شہادت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائے۔ یہ سن کر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ باشی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب صحابہ اکرام کا ایک لشکر یمامہ کے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا تو میں بھی اس جہاد میں شامل تھا۔ میں نے وہی برچہ لیا جس سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ جب مسیلمہ اور اس کے لشکر سے جنگ شروع ہوئی تو میری نظر مسیلمہ پر پڑ گئی جو تلوار سونتے کھڑا تھا۔ ایک طرف سے میں نے اسے اپنے برچے کا نشانہ بنایا اور دوسری طرف سے ایک انصاری نے اس پر تلوار سے وار کر دیا اور اللہ جانتا ہے کہ اسے کس نے قتل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مارکہ یمامہ میں شریک تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کسی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ مسلمہ کو ایک کالے حبشی غلام یعنی واشی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے۔ مارکہ یمامہ میں حضرت واشی کی عمر 150 سال تھی۔ اس مارکہ میں مسلمانوں میں سے 500 یا 600 افراد شہید ہوئے جبکہ کفار کے 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 21,000 آدمی مرے تھے۔ مختلف خطوط سربراہان اور بادشاہوں کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قبائل اور چھوٹی ریاستوں پر مقرر کردہ عاملوں کو بھی گرامی نامے روانہ کیے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ عمان میں ایک چھوٹی بستی تھی جسے دما کہا جاتا تھا، اس پر کسرا کا عامل مقرر تھا جس کا نام بستجان تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام مکتوب روانہ کیا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی، تاہم یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام کی دعوت قبول کی یا نہیں۔ اس کے علاوہ ریال سہیمی نامی ایک شخص کو بھی گرامی نامہ روانہ کیا گیا جس نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ علاوہ ازیں بصرہ کے حاکم کی طرف بھی گرامی نامہ روانہ کیا گیا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو شہید کر دیا
تاریخ کی کتابوں میں شہید ہونے والے صحابی کا نام شرجیل بتایا جاتا ہے، اور یہ واحد ایلچی تھے جنہیں سفارتی آداب کے برعکس شہید کر دیا گیا۔ بکر بن وائل نامی ایک والی کو بھی گرامی نامہ روانہ کیا گیا۔ چھوٹے والیوں میں رومی سلطنت کا گورنر فروا بن عمرو کو بھی مکتوب روانہ کیا گیا، جس نے اسلام قبول کر کے نہ صرف عہدہ ایجاد پر لات ماری بلکہ جان بھی شہادت حق میں لگا دی۔ ان کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے حکمرانوں سمامہ کو بھی مکتوب روانہ کیا، جس نے اسلام کی دعوت قبول کی، جبکہ غسانی اور دومت الجندل کے حاکم عقیدر کو مکتوب روانہ کیے گئے جو مسلمان ہوئے۔ حمیر قبیلے کے بادشاہ ذوالقلال حمیری کو بھی گرامی نامہ روانہ کیا گیا۔ یہ خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں سے سجدہ کراتا تھا۔ مکتوب گرامی ملنے کے بعد اسلام لے آیا۔ اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس نے 18,000 غلام آزاد کر دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ اپنی بادشاہی چھوڑ کر مدینہ منورہ چلا آیا۔ ان کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معدی کرم بن ابرہہ نجران کے راہب غامد قبیلے کے سردار ابی زبیان اور دیگر قبائل کے سرداروں کو مکتوب روانہ کیے، جن میں سے بعض نے اسلام قبول کیا اور بعض کفر پر قائم رہے۔ برحال خاتم انگشتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے سفارتی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سربراہان ممالک کے نام اپنے خطوط پر مہر لگانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کردہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گرامی نامے کے ذیل میں یہ مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دی گئی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ انگوٹھی ان کے حوالے کر دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انتقال سے پیشتر وہ انگوٹھی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوا دی اور ہدایت کی گئی کہ جو خلیفہ منتخب ہو اس کے سپرد کر دی جائے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو یہ انگوٹھی ان تک پہنچی اور ان سے ہی ایک کنویں میں گر گئی۔ جس کنویں میں یہ انگوٹھی گری تھی اس کا نام برائس یعنی عریس کا کنواں ہے۔ عریس یہودی نام ہے جس کا مطلب کیسان ہے۔ اس کنویں کو بئر النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم انگوٹھی گرنے کے بعد اس کا نام بئر الخاتم انگوٹھی کا کنواں پڑ گیا۔ اس کنویں کا تاریخ میں اہم مقام ہے۔ یہ کنواں مسجد قباء کے مغرب میں اس وقت کے صدر دروازے سے 42 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ ابن نجار کے مطابق کنویں کی گہرائی 6.3 میٹر اور چوڑائی 2.2 میٹر تھی، جبکہ پانی کی سطح 1.3 میٹر تھی۔ بعد کے ادوار میں کھدائی کر کے اس کی گہرائی 8.5 میٹر کر دی گئی۔ 1317 کنویں کی تہہ تک اترنے کے لیے سیڑھیاں تعمیر کر دی گئی، لیکن یہ زینہ کس نے تعمیر کرایا اس پر مورخین کا اختلاف ہے۔ عثمانی دور حکومت میں اس کنویں پر گنبد تعمیر کرایا گیا اور ایک دوسرا گنبد اس کے جنوبی سمت میں تعمیر کرایا گیا۔ زیر نظر تصویر اسی دور کی ہے۔ دونوں گنبد شکستہ حالت میں تھے۔ جب 1964 میں مسجد قباء کا چوک تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا تب مدینہ منورہ میونسپلٹی نے انہیں منہدم کرا دیا۔ بعد ازاں مسجد قباء چوک بنانے کے لیے زمین کو ہموار کیا گیا اور ایسا کرنے سے وہ کنواں بھی دفن ہو گیا۔ اب اس کے آثار بھی مفقود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صحیح مسلم میں ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنی ٹانگیں لٹکائے تشریف فرما تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب وہاں آ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ نہ پا کر تینوں کے سامنے بیٹھ گئے۔ اپنے تینوں صحابہ کرام کو بیٹھا دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پانے کی بشارت دی۔ اسی نسبت سے اس کنویں کو بئر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا جب وہ اس کنویں پر اسی طرح بیٹھے تھے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دونوں ساتھیوں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں جا گری۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کا سارا پانی نکلوا کر اس کی ریت کو اچھی طرح چھلوایا مگر وہ نہیں ملی۔ انہوں نے 3 دن تک کنویں کے اندر انگوٹھی کو تلاش کروایا مگر اس کے باوجود وہ نہ ملی۔ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح گم ہو جانے پر آپ رضی اللہ عنہ کو سخت ملال ہوا۔ بعد میں بھی اس انگوٹھی کی تلاش کرنے کی کوششیں ہوتی رہی مگر وہ کسی کو نہ ملی۔ بعد مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بعد ازاں اسی شکل کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ
اگلے موضوع کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔